الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے. دو چیزوں کی ظاہری صورت بالکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی دونوں کی حقیقت بالکل الگ ہوتی ہے. آپ اردو میں شعر لکھیں یا شیر لکھیں ایک ہی طرح سے لکھا جائے گا، مگر شعر انسان کو کھا جاتا ہے اور شیر کو انسان کا بچہ بھی پی جاتا ہے. دو انسان دیکھنے میں ایک جیسے لگ سکتے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ ایک مومن ہو اور ایک کافر یا منافق ہو. اس لیے اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن، ہماری شکل صورت اور اندر کی حقیقت دونوں ایک جیسی ہو جائیں. اس کی کوشش کرنی ہے، کرتے رہنا ہے. اگر کمی رہ گئی تو اللہ اپنے کرم سے کمی کو پورا بھی کر سکتا ہے، لیکن کوشش ہی جو نہ کرے اس کا انجام خطرے میں. جب انسان کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو جاتے ہیں تو قول اور فعل کا، قول اور عمل کا تضاد ختم ہو جاتا ہے. آدمی جو کچھ ظاہر میں بولتا ہے وہی اس کے اندر کی کا بول ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم اوپر سے کچھ نصیحتیں کر رہے ہوں اور اندر سے اس کے خلاف عمل بھی جاری. لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا، خرد عقل کو کہتے،
خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دوستو اصل یہ ہے کہ انسان کا من سنور جائے۔ تن کا سنوار لینا آسان ہے، من کا سنوارنا ہمت چاہتا ہے، مجاہدہ چاہتا ہے، کوشش چاہتا ہے، پکا ارادہ چاہتا ہے۔ نہنگ و اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ و اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ اصل دشمن تو اندر چھپا بیٹھا ہے۔ آج کل ہم لوگ ظاہر کی طرف توجہ بہت دے رہے ہیں، اتنی ہی توجہ ہماری باطن کی طرف بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، واہ واہ، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، زندگی کی رات کو صبح روشن میں تبدیل نہ کر سکا۔ ساری دنیا کو قمقموں سے روشن کرنے والا انسان اپنے من کی دنیا میں اندھیرے لیے پھر رہا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ صلاحیت اور استعداد کی کمی وجہ نہیں ہے، بے طلبی اور سستی وجہ۔ اس چیز کی وہ طلب نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور طلب کی کمی کی وجہ سے محنت میں کمی ہے، کوشش میں کمی ہے۔ ایسا انسان جو ظاہر میں کچھ ہو اندر سے کچھ اور ہو، وہ خدا فراموش بن جاتا ہے، بھول جاتا ہے اپنے مالک کو۔ اور یہ عجیب بات ہے، جو خدا کو بھولتا ہے وہ اپنے کو بھی بھول جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اللہ، مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ دل گندا ہوگا تو اللہ اس میں نہیں سمائے، اس لیے ہمیں دل کے صاف کرنے کی محنت کی ہے، اللہ خود اس میں آئے۔ اللہ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري۔ شیطان کو اپنے دل سے دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ شیطان، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مثال یا ایک تمثیل کے طور پر کہا گیا کہ شیطان اپنی ایک سونڈ وہ انسان کے نفس پر رکھ کر دل میں گناہوں کے خیالات بھیجتا ہے،
اب ہمیں اپنے دل کو ایسا بنا لینا ہے تھوڑی سی کوشش کر کے کہ شیطان کے مشوروں کو ہمارا دل قبول نہ کرے. شیطان کے مشورے کتنے خطرناک ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی تجربہ کرا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا دونوں پر سلامتی ہو ان سے منع کیا کہ دیکھو جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے، یہ ایک پھل ہے یہ مت کھانا. اب انسان کی ایک کمزوری ہے، جس چیز سے منع کر دیا جاتا ہے ادھر زیادہ دل چاہتا ہے. اکثر لوگ کھڑے ہوئے جو چھوٹے سنجے سے فارغ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وہیں دیوار پر لکھا ہوتا ہے یہاں پیشاب کرنا سخت منع ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے. جس لفافے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ خط پرائیویٹ ہے اسے ضرور کھول کر آپ پڑھتے چاہے اس کے اندر کوئی خط ہی نہ ہو. اور یہ تو ہماری موروثی عادت ہے. ہمارے ابا بھی پھنس گئے آدم علیہ السلام. اچھا تم لوگ جو ہو گناہ کا جواز ڈھونڈ رہے ہو اس میں کہ یہ تو ہمارا آبائی مشورہ. جانتے ہو 40 سال کتنا روئے تھے آدم علیہ السلام اس کے بعد. وہ جو پھل کھا لیا انہوں نے تو ان کے بدن کے کپڑے اتر گئے. اللہ اکبر. شیطان کے مشورے پر جو عمل کرتا ہے اس کے بدن کے کپڑے اتر کے رہتے ہیں. وہ بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں پھنس کر رہتا ہے. دل کو صاف رکھنا چاہیے، اس کی یہی محنت ہے. اصل محنت جس کی یہاں آواز لگائی جا رہی ہے اور آواز لگانے والا اس محنت کا سب سے زیادہ محتاج ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں کہ شیطان کے مشورے ہمارا دل قبول نہ کرے. ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم روزمرہ کے کاموں میں سنت کا اہتمام کر لیں تو ہمارا دل صاف ہو جائے. کھانا کھائیں سنت کے مطابق، پانی پئیں سنت کے مطابق، واش روم جائیں سنت کے مطابق، وضو کریں سنت کے مطابق، نماز پڑھیں ایک ایک سنت کے اہتمام کے ساتھ. گھر میں داخل ہوں گھر سے نکلیں سنت کے مطابق، غسل کریں سنت کے مطابق، کپڑے بدلیں سنت کے مطابق، سوئیں اور جاگیں تو سنت کے مطابق سوئیں اور جاگیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں. اپنے بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں تو سنت کے مطابق. یہ بہت آسان طریقہ ہے، یہ سب کام کرنے ہی کرنے ہیں. سونا بھی ہے جاگنا بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، غسل بھی کرنا ہے، گھر میں جانا اور آنا بھی ہے، واش روم بھی جانا ہے،
کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے. تو جب یہ کام کرنے ہی کرنے ہیں تو ان کاموں کو غفلت کے ساتھ کرنے کے بجائے سنت کے اہتمام کے ساتھ کرنے کی عادت ڈالیں. بعض علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں جس میں بیان کیا ہے کہ ہر کام حضور کیسے کرتے تھے. ایک کتاب کا نام ہے اسوہ رسول اکرم. اسوہ رسول اکرم حضرت تھانوی کے خلیفہ اجل تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کے شیخ تھے. ان کی یہ کتاب ہے. پھر ایک ترکیب اور ہے کہ بڑوں سے پوچھ کر چلنے کی عادت ڈالیں. اس سے شیطان سے حفاظت ہوگی. ہر چھوٹے بڑے معاملے میں کوشش کریں کہ بڑوں سے پوچھ لیں، ان کی رہنمائی لے لیں. یہ قرآن کا حکم ہے. اسے ایک آیت میں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میرے ان بندوں کا اتباع کرنا جن کے دل میری طرف متوجہ رہتے ہیں. یوں سمجھیے کہ تصوف کا حکم ہے قرآن میں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، کیا چیز ہے تصوف؟ کہ بھائی اپنی من مانی زندگی مت گزارو، دیکھا دیکھی زندگی مت گزارو. ایسے بندوں کو تلاش کرو جن کے دل اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے عادی ہو گئے ہوں. ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے مشوروں کے مطابق زندگی گزارو. یہی تو ہے، اور کیا ہے. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آج بتاؤں آپ کو کہ شیطان کن دروازوں سے ہمیں ہلاک کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ سخی کے پاس آتا ہے، اسے کنجوسی کا مشورہ نہیں دیتا، سخی سے فضول خرچی کرواتا ہے. اب اس انسان کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ مجھے کس طرح خرچ کرنا چاہیے. مجھے خوب خرچ کرنے کا دل چاہتا ہے، یہ پوچھنا پڑے گا، یہ سیکھنا پڑے گا. نیک آدمی کے پاس آتا ہے شیطان اور اسے اطمینان دلاتا ہے کہ آپ تو بہت بزرگ آدمی ہیں، بہت نیک آدمی. خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان نیک آدمی. اب اس انسان کو جو چند نیکیاں کرنے لگا، اسے ان لوگوں پر نظر رکھنی ہوگی جو اس سے بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی اوقات میں رہے. خود پسندی اور عجب جیسے مہلک گناہوں میں مبتلا رہو. اس کے برعکس ایک وہ شخص جس سے کچھ گناہ ہوتے رہتے ہیں، اسے شیطان مایوسی کی طرف لے جائے. ایک نوجوان ہے، کچھ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے. گھر کا ماحول ہے، دوستوں کا ماحول ہے، کالج یونیورسٹی کا ماحول ہے. ماحول کا اثر تو موسم کی طرح پڑتا ہے. اس موسم میں آپ ایک شیشی میں نمک رکھیں،
کیا رکھیں؟ نمک، اور بہت ٹائٹ اس شیشی کو بند کر دیں، اور اس شیشی کو ایک ڈبے کے اندر رکھ دیں، اس ڈبے کو بھی ٹائٹلی بند کر دیں، پھر اس ڈبے کو ایک الماری کے اندر رکھیں، اس الماری کو بھی بہت مضبوط طریقے سے بند کر دیں۔ پھر بھی جب آپ نمک نکالیں گے تو سیلا سیلا گیلا گیلا ملے گا۔ کیا پانی شیشی کے اندر پہنچا؟ تو یہ گیلا کیسے ہو گیا؟ موسم کا اثر سے وہ نمی جو ہے الماری کے اندر گھسی، ڈبے کے اندر گھسی، شیشی کے اندر گھسی، اور نمک کو بھی نم کر دیا۔ ایسے ہی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ برے دوستوں سے بچنا، برے ماحول سے بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری۔ تو گنہگار کے پاس شیطان جو آتا ہے تو اسے، تم کہاں چکر میں پڑے ہو بھائی، تم بہت اللہ سے دور ہو، اس راستے میں تم کامیاب نہیں ہوگے، تو گنہگار کو مایوسی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں ہی کو پکار کر کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ نیک لوگوں کو اللہ نے نہیں پکارا ہے، یہ ہمیں آپ کو پکارا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت، مایوس مت ہو، مایوس مت ہو۔ ایک نوجوان تھا، بچپن میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، بہت مالدار باپ تھا، بہت دولت چھوڑ کر گیا۔ اس نوجوان کے کچھ غلط فہرت دوست بن گئے، غلط صحبت میں پڑ گیا، تو بہت گناہوں میں لت پت ہو گئے۔ شراب، کباب، شباب، ہر طرح کے گناہوں۔ ماں بہت نیک تھی، بیٹے کو بہت سمجھاتی تھی، لیکن بیٹا جوانی اور دولت کے نشے میں مست تھا۔ جوانوں، یہ جوانی ڈھلنے والی چیز ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کا صحیح استعمال کرنا۔ ماں بہت سمجھاتی تھی بیٹے کو کہ بیٹے گناہ چھوڑ دو، توبہ کرو، بیٹا کچھ نہیں سنتا تھا۔ حسن بصری حیات تھے، ماں بہت کہتی تھی بیٹا ایک بار ان بزرگ کی مجلس میں چلے چلو، شاید ان کی نظر پڑ جائے گی تو تمہارا حال بدل جائے گا۔ بیٹا نہیں سنتا تھا۔ گناہ کرتے کرتے بیٹے کو کچھ بیماریاں لگ گئیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، جوانی کے نشے میں کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں ہمارے نوجوان جن سے ایسی بیماریاں لگتی ہیں کہ ناقابل علاج ہوتی ہیں۔ بیماری بڑھتی گئی، ماں سمجھنے لگی کہ اب یہ بچہ میرا بچے گا نہیں، تو ماں کو اس کی موت سے زیادہ اس کی آخرت کی فکر ستانے لگی۔
رو رو کے بیٹے کو سمجھاتی تھی بیٹا توبہ کر، بیٹا توبہ کر، چھوڑ دو، نہیں مانتا تھا۔ جب حالت بہت بگڑی اور بیٹے کو بھی یقین ہو گیا کہ میں اب چلا، تو بیٹے نے روتے ہوئے، سانس اکھڑی ہوئی اور روتے ہوئے کہا ماں سے، ماں مجھے توبہ کرنا بھی نہیں آتا، اب آپ حضرت حسن بصری کے پاس ایک بار پھر چلے جائیے اور ان سے کہیے کہ وہ مجھے آ کر توبہ کرا دیں۔ ماں گئی حضرت حسن بصری کے پاس، دوڑی دوڑی گئی، ماں تو ماں ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ حضرت میرے بچہ اب شاید بچے گا نہیں، ایک بار آپ چلے چلیے توبہ کرا دیجئے۔ حضرت حسن بصری کی زندگی بہت مشغول تھی، فرمایا اس وقت میں اچانک نہیں جا سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ماں مایوس واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کا انتقال ہو، ماں نے محلے والوں سے کہا کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ لوگ غسل دلا دیجئے، کفن پہنا دیجئے، تجہیز و تکفین اور تدفین کا انتظام کر دیجئے۔ محلے والوں نے کہا کہ آپ پردے میں ہو جائیے، ہم اندر آ کر جنازہ باہر نکال لیں گے اور سب خدمت انجام دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو محلے والوں نے دروازے پر دستک دے کر ماں کو اطلاع دی کہ جنازہ تیار ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ کون نماز پڑھائے گا۔ ماں نے کہا تھوڑا ٹھہر جائیے، ابھی آپ بتاتی ہوں۔ بھاگی بھاگی ماں پھر ایک بار حضرت حسن بصری کے پاس گئی اور روتے روتے کہا کہ بچہ جس کے لیے میں آپ سے بار بار کہتا تھا انتقال کر گیا، اس کا جنازہ تیار ہے، ایک آخری التجا ہے، آپ چل کر نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حسن بصری غصے میں آ گئے، کہنے لگے وہ شخص جس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، سجدہ نہیں کیا، گناہوں میں لت پت رہا، میں اس کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آؤں۔ ماں بیچاری غم زدہ واپس آ گئی، گھر میں پہنچی، لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ مشورہ کر لیجئے، جس کے بارے میں رائے بنے وہ نماز پڑھا دے۔ ابھی مشورہ چل رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، ماں دروازے پر پہنچی، پوچھا کون صاحب ہیں؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ ارے حضرت آپ آ گئے؟ ہاں ہاں بہن سنو تو میں کیوں آیا، کیسے آیا؟ تم کو ڈانٹ کر واپس تو میں نے کر دیا، اس کے بعد آرام کرنے کے لیے مجھے آنکھ لگ گئی، ذرا لیٹا تو میں نے کان میں آواز سنی، اللہ رب العزت مجھے ڈانٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حسن جاؤ، فوراً جاؤ، میرے ولی کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اگر تم نے میرے ولی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تو تمہاری ساری نسبت چھین لوں گا۔ بہن میرے اوپر احسان کرو اور مجھے نماز پڑھانے کا موقع دے دو، مگر اتنا بتا دو کہ آخری وقت میں کچھ کہا تھا اس نے؟ تو کہا کہ امام آخری وقت میں اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے توبہ کرنا نہیں آتا، اور آپ کے نیک بندے حسن بصری بھی توبہ کرانے کے لیے آنے پر تیار نہیں ہیں، مگر اللہ آپ اپنے گنہگار بندے کو معاف کرنے کے لیے حسن بصری کے محتاج نہیں ہیں، میں اب توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ روتا ہوا معافی مانگتا ہی ہوا اس کا دم نکلا۔ حسن بصری نے کہا
اللہ نے اس کو ولایت کبری کا مقام دے دیا. یہ ہے توبہ. اے اللہ آج ہم سب کو ایسی توبہ نصیب فرما دے. ایسی توبہ نصیب فرما دے. ایسی توبہ نصیب فرما دے. تو گنہگار کو مایوس کر دیتا ہے شیطان تاکہ وہ اور گناہوں میں پھنسا رہے. پھر ایک اور حملہ ہوتا ہے شیطان کا کہ نعمت کسی کو ملنے پر اس کو حسد ہونے لگتا ہے. دینی نعمت ہو یا دنیاوی نعمت ہو, کسی کو بھی ملے اس کی عادت ڈالے کہ ہمارا دل خوش ہو. فلاں کی ترقی ہو گئی, فلاں امتحان میں پاس ہو گیا, فلاں کے گھر میں کار آ گئی, فلاں کا اچھا مکان بن گیا, فلاں کا اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا. اے اللہ تیرا شکر ہے, میرے بھائی کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما. خوش ہونا چاہیے. جب آپ دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہی نعمتیں اضافہ کر کے اللہ آپ کو بھی دے دیں. تو حسد کا راستہ اپنے کو نعمتوں سے محروم کرنے کا راستہ. کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد کرنا دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے کہ اللہ آپ نے فلاں کو کیوں دے دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. کیا بندے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ رب العالمین اور ملک الملوک کے فیصلوں پر اعتراض کرے؟ ایک شیطان کا حملہ ہوتا ہے اس طرح کہ وہ بڑا خیر خواہ بن کر ہمیں ہلاک کرنے کے راستے پر ڈالتا ہے. بنتا بڑا خیر خواہ ہے. آدم علیہ السلام کا اور حوا کا خیر خواہی تو بنا تھا. ان سے کہا تھا کہ ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں, آپ یہی تو چاہتے ہو کہ جنت میں ہمیشہ رہو. یہ جو پھل ہے نا جس کے کھانے سے اللہ نے آپ کو روکا ہے, اس کی ایک تاثیر ہے. جو یہ پھل کھا لے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. تو کتنی اچھی نیت تھی آدم علیہ السلام. جنت کے شوق میں پھل کھایا تھا. شیطان ایسے ہی مزین کر کے, ڈیکوریٹ کر کے, بڑا خوبصورت بنا کر گناہوں کو پیش کرتا ہے. بینکوں کی فائنینس اسکیمیں آج کل ماشاءاللہ ہر 10 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد یوٹیوب پر آتی. تو کہیں نہ کہیں تو آدمی پھنسے گا, یار یہ تو بڑا اچھا سودا ہے, اتنے پیسے ڈالیں گے تو اتنے ملیں گے, کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا. 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار مسلسل جب آپ وہ اشتہار دیکھیں گے تو پھنس جائیں. اور یوٹیوب والوں نے ایک حرکت اور کی ہے, میں بھی بتا دوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اشتہار نہ آئے تو آپ کو پیمنٹ کرنا پڑے, کیونکہ یوٹیوب والے کوئی فی سبیل اللہ خدمت تو نہیں کر رہے, ان کو ادھر سے کمانا ہے. جب ادھر سے کمانے کا راستہ آپ نے بند کر دیا تو آپ کی جیب کاٹیں گے. شیطان کے مشوروں سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی مشورہ دے, کوئی اشتہار دیکھیں,
آپ کے دماغ میں کوئی خیال آئے، آپ کسی تقوی والے عالم سے پوچھ لیں۔ اپنے بڑوں سے مشورہ لے لیں۔ جو شخص اپنی برائیوں پر نظر رکھتا ہے اس کی نظر دوسروں کی برائیوں پر نہیں پڑتی۔ نہ تھی اپنی برائیوں کی خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی نظر اپنے عیبوں پر پڑنے لگتی ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی نظر دوسروں کے عیبوں پر پڑنے لگتی ہے۔ جو شخص تقوی کے لباس سے محروم ہوتا ہے اسے پردہ اچھا نہیں لگتا، بے پردگی اچھی لگتی۔ اپنی بچیوں کو کہ نگاہ و دل میں شروع سے حیا، حجاب اور پردے کو پرکشش بنائیے، شروع سے ایسا ذہن بنائیے کہ اب بچیوں کو بے پردگی سے گھن آنے لگے، طبعی کراہیت ہونے لگے۔ خالی شرعی کراہیت ہونا کافی نہیں ہے، گناہ سے رکنا تب آسان ہوتا ہے جب شرعی کراہیت کے ساتھ ساتھ ایک طبعی طور پر بھی گھن آئے۔ کوئی خنزیر کا گوشت قورمہ پکا کر آپ کے سامنے رکھے اور آپ کو بتا دے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، چاہے جتنی بھوک لگی ہو کیا آپ کھائیں گے اس کو؟ یہ جو آپ نہیں کھائیں گے یہ شرعی صرف کراہیت کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ طبیعت بھی آپ کی متلا جائے گی، جی مالش کرے گا۔ اتنے گندے جانور کا نام سنتے ہی آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ تو گناہوں سے طبعی کراہیت کا پیدا ہونا گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں بہت معاون ہوتا ہے۔ طبعی کراہیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور یہ جملہ پھر دہراتا ہوں، جو شخص تقوی کے لباس سے محروم ہوتا ہے اسے پردہ اچھا نہیں لگتا۔ جو اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا، اعتراض کرتا ہے اللہ کی تقسیم پر، فلاں کو آپ نے یہ کیوں دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا، وہ دوسروں کی ترقی سے کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ کی تقسیم سے راضی ہوتا ہے وہ دوسروں کی ترقی سے کبھی غمگین نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ سب لوگ ترقی کریں۔ اور جو شخص دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود لازماً اسی میں گرتا ہے۔ سازشیں مت کیجیے، برا مت چاہیے، مست رہیے، راضی رہیے، اپنی قسمت پر خوش رہیے۔ جو شخص دوسروں کے عیب کھولتا ہے اس کے اپنے عیب کھل کر رہتے ہیں، اس کے اپنے عیب کھل کر رہتے ہیں۔ لوگوں میں بڑا بننے کی
کوشش کرنے والا شخص ضرور ذلیل و رسوا ہوتا ہے، ضرور ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ لوگوں کا مال لوٹنے اور خیانت کرنے والا انسان، لوگوں کو دھوکہ دے کر کمانے کی کوشش کرنے والا انسان آخر زندگی میں محتاج ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ صرف اپنی عقل پر اعتماد کرنے والا انسان لازماً ٹھوکر کھا کر رہتا ہے۔ بڑوں سے مشورہ نہ کرنے والا انسان، صرف اپنی عقل پر بھروسہ کرنے والا انسان لازماً ٹھوکر کھاتا ہے۔ لوگوں سے برا سلوک کرنے والا انسان کبھی نہ کبھی زندگی میں لوگوں سے گالیاں کھاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے ضرور گرتا ہے۔ جو انسان برے لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے، آخرت سے پہلے دنیا میں ضرور ذلیل ہوتا ہے، ضرور ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ دو رنگی کسے کہتے ہیں؟ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی، ظاہر اور باطن، یہ دونوں الگ الگ ہوں، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ عربی میں نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے آپ سرنگ میں داخل ہوتے ہیں، دوسرے منہ سے آپ سرنگ سے باہر نکلتے ہیں۔ اسی طرح منافق کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں۔ چوہے کے بل کو بھی نفق کہتے ہیں۔ جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ۔ یہ جو مزاج ہوتا ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ آج کل ہمارا اصل مسئلہ کفر کا غلبہ نہیں ہے، ہمارا اصل مسئلہ ہمارے اوپر نفاق کا غلبہ ہے۔ کفر کبھی غالب نہیں آتا نفاق کی مدد کے بغیر، کبھی غالب نہیں آتا۔ ہماری اکثریت، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مسجد میں نہیں آتے، میں ان لوگوں کی بات ڈرتے ڈرتے کر رہا ہوں جو مسجدوں میں آتے ہیں، ظاہر میں بڑے دیندار ہیں لیکن اندر سے کچھ اور ہے۔ ایسے لوگوں کی دورنگی کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کی خوبصورت شکل لوگوں کے سامنے نہیں آ پا رہی۔ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کہ دیندار لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ ساس تہجد بھی پڑھتی ہے اور بہو سے لڑتی بھی ہے، یہ ساس دیندار نہیں ہے۔ اس کی تہجد کے باوجود یہ دیندار نہیں ہے۔ اخلاق اچھے
ہونے چاہیے، زبان میٹھی ہونی چاہیے، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، چھوٹوں کی رعایت اور محبت ہونی چاہیے۔ کیوں بڑھتا ہے یہ نفاق؟ جھوٹ کی عادت کی وجہ سے۔ جھوٹ چھوڑ دیجئے، نفاق سے نجات ملنا شروع ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ۔ کوئی صاحب آپ سے ملنے گھر پہ آئے، انہوں نے بیل بجائی، دروازے پہ دستک دی، آپ بہت تھکے ہوئے لیٹے تھے، موڈ خراب تھا، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں۔ تو گویا آپ نے اپنے بیٹے کو جھوٹ کی تربیت دی، جھوٹ کا عادی بنایا۔ جھوٹ نفاق تک ضرور پہنچاتا ہے اور منافق جھوٹ ہی بولتا ہے۔ دوسرے، ریاکاری جہاں ہوتی ہے وہاں نفاق ضرور ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ساتھیوں میں جوڑ پیدا کرتے رہنا، کمیوں کو نظر انداز کرنا، خوبیوں پر نظر رکھنا، یہ مومن کا مزاج ہے۔ اور اپنے ساتھیوں ہی کے عیبوں پر نظر رکھنا، آپس میں لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، آپ اس کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں اور وہ آپ کے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، کبھی جوڑ نہیں پیدا ہو، کبھی جوڑ نہیں پیدا ہو۔ آپس کی محبتیں صرف اس وقت پیدا ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے عیبوں پر نظر رکھیں اور دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھیں، اور دوسروں کی کسی خرابی کے لیے کوئی بہانہ، کوئی عذر تلاش کریں۔ میں کئی بار سنا چکا ہوں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں قبرستان پڑا، ایک نئی تازہ قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، اور روتے روتے اللہ سے شکوہ شکایت کر رہی تھی۔ اس کا اکلوتا بیٹے کا انتقال ایک ہی دن پہلے ہوا تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی قبر پر بیٹھی اپنے غم کا اظہار کر رہی تھی، اور شدت غم سے اس کی زبان سے اس طرح کے جملے نکل رہے تھے کہ اللہ، میرا تو یہ اکلوتا بیٹا تھا، میرے بڑھاپے کا واحد سہارا تھا، آپ نے اس کو کیوں اٹھا لیا؟ اور گھروں میں تو کئی کئی لڑکے ہیں، وہاں سے آپ کسی ایک کو اٹھا لیتے، یہ کیا آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رک گئے۔ اس عورت کی یہ باتیں انہوں نے بھی سنی، ان کے شاگردوں نے بھی سنی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو خیال ہوا کہ کہیں میرے ساتھی، میرے شاگرد اللہ کی اس بندی کی طرف سے بدگمان نہ ہو جائیں، تو کہنے لگے کہ عزیزوں، شاگردوں، میرے ساتھیوں، ذرا غور کرو، اس عورت کا ایمان اور توحید کتنی مضبوط ہے، اس کو یقین ہے کہ موت اس کے بیٹے کو اللہ ہی نے دی ہے۔ اللہ اکبر، رخ موڑ دیا۔ آج ہم اپنے ساتھیوں کی کسی کمزوری کا عذر تلاش نہیں کر سکتے۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے
جب مجھے بعض علاقوں میں کے اختلافات کی خبر ملتی، لوگ خانقاہ کا مزاج سمجھے نہیں. رحمان فاؤنڈیشن بعد میں ہے، دوسری تحریکیں سب بعد میں ہیں. پہلے قلب کی اصلاح ہے، پہلے اپنا نفس کا تزکیہ ہے، پہلے ذکر اور معمولات کی پابندی ہے، پہلے اپنی اصلاح کی کوشش ہے. میرا بالکل دل نہیں چاہتا کہ جو لوگ اپنی اصلاح کی کوشش میں آگے نہیں بڑھ رہے وہ میرے کسی کام میں میرے ساتھی بنے. بالکل دل نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے دور رہیں اور پہلے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں. چاہے کہیں پہلے اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنی زبان کو میٹھا کریں، اپنے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کریں، اپنی کمزوریوں کو دیکھنا تو شروع کریں. بعض وقت کسی دوسرے کی کمزوریوں پر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا باطن گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ بے تکلف دوسروں کی برائی بیان کر رہا ہوتا ہے. انقلاب جو دنیا میں آیا تھا وہ تربیت یافتہ صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے آیا تھا. جو تربیت یافتہ نہیں تھے انہی کو منافق کہا جاتا تھا. ان کے ذریعے انقلاب نہ آیا تھا نہ آئے گا. بگاڑ ہی آتا تھا، اب بھی ان کے ذریعے بگاڑ ہی آئے گا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جسے اپنے برے خاتمے کا خوف ستاتا نہ رہتا ہو، موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے. ہیں ہم میں سے لوگ جو اپنے موت کے خاتمے، اپنے خاتمے کے برے ہونے پر ڈرتے کانپتے رہتے ہوں. ہر شخص کو مطمئن ہے، ہم ہر شخص کو اطمینان ہے کہ ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہوگا، بہت اچھی موت مریں گے، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان کا دل اس کے ظاہری اور باطنی گناہوں کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے. انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بصیرت کی کمی ہو جاتی، عقل مان پڑ جاتی، آدمی کم سمجھ ہو جاتا ہے. میں یہاں تک محسوس کرتا ہوں کہ چند سال پہلے ایک انسان جیسا نظر آتا تھا، چند سال کے بعد اس سے زیادہ برا اور گرا ہوا حال اس کا نظر آتا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری نگاہ کا فطور ہے یا اس شخص کی گراوٹ ہے، اللہ بہتر جانے. تقوی کی کمی کی وجہ سے نفاق ضرور پیدا ہوتا ہے، ضرور پیدا ہوتا ہے، ضرور پیدا ہوتا ہے. قیامت کے دن تقوی اور ایمان سے خالی لوگ چلا چلا کر اخلاص والوں کو پکاریں گے، تقوی والوں کو پکاریں گے، انظرونا نقتبس من نورکم. اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہمیں کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا، آپ لوگ رک جائیے، ٹھہر جائیے. آپ کے بدن سے ایک نور نکل رہا ہے، اس نور کی روشنی میں ہم پیچھے پیچھے راستہ طے کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا. اللہ اکبر. جو لوگ دنیا میں دل کے اندھے ہوں گے وہی آخرت میں آنکھوں کے بھی اندھے ہو جائیں.
دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا یا پتھر ہو جا۔ بہت سخت ضرورت ہے اللہ کے بندوں اور بندیوں، ابھی موقع ہے، ہم کچھ بڑے فیصلے اپنے بارے میں کریں، دوسروں پر تبصرہ کرنا بالکل بند کر، جن پر ہم تبصرے کر چکے ان سے معافی مانگ لیں، ان کا پیچھا چھوڑ دیں اور اپنی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، جو اپنی برائیوں پر نظر رکھنے اور ان کو دور کرنے کی کوشش میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، اسے دوسروں کی برائیوں کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ جو دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنے بارے میں خبر نہیں، ورنہ واللہ ایک انسان جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، اسے اپنی فکر ہوگی یا دوسروں کے نزلے زکام کی فکر ہوگی؟ اپنی فکر ہوگی۔ اس لیے جو لوگ یہاں آتے ہیں میں ان سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی فکر شروع کریں، کسی اجتماعی کام میں چاہے شریک نہ ہوں۔ بگڑے ہوئے لوگ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو بگاڑ بڑھتا ہے، وہ لڑتے ہیں آپس میں۔ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے، سنجیدگی کے ساتھ اس راستے پر آگے بڑھتے ہوئے، معمولات کی پابندی کرتے ہوئے، تلاوت کی پابندی کرتے ہوئے، پھر کسی اجتماعی کام میں شرکت ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اپنی اصلاح کی کوشش میں بالکل صفر، اس راستے پر بڑھنے کے سلسلے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، مناسبت نہ ہو، تو وہ کوئی سیاسی پارٹی جوائن کر لیں، لیکن دینی محنتوں کو بدنام کرنے کا سبب نہ بنے۔ جو لوگ اجتماعی کاموں میں لگتے ہیں وہ اپنی اصلاح سے غافل رہتے ہیں، جو اپنی اصلاح کی کوششوں میں لگتے ہیں وہ اجتماعی کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ یہ وہ رواج ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام دونوں میدانوں کے شہسوار تھے، ان کے انفرادی اعمال کو دیکھیے صحابہ کی، تو ان کے رکوع سجدے، ان کی تہجد، ان کا ذکر و تلاوت، ان کا رونا، ان کی خشیت و انابت، ان کی دعا، ان کی اشراق چاشت اور اوابین، ان کا نفلی نمازوں کا اہتمام، صدقات کا اہتمام، گڑ گڑانا اور رونا، اور انہی حضرات کی اجتماعی جد و جہد کو دیکھیے تو ان کی اجتماعی جد و جہد کو دیکھیے تو لگتا ہے کہ انہیں کسی اور کام کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ کبھی میدان دعوت میں، کبھی میدان علم میں، میدان تدریس میں، میدان تعلیم میں، میدان جہاد میں، دشمنوں سے جنگ بھی کر رہے ہیں، معاہدے بھی کر رہے ہیں، تحریکیں چلا رہے ہیں، انقلابات لا رہے ہیں، نظام عالم کو تبدیل کر رہے ہیں،
ظلم کی جگہ انصاف کے نظام کو قائم کر رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کیا جامعیت تھی صحابہ کے مزاج! جب تک اس جامعیت کے کردار والے لوگ اجتماعی کوششوں کے میدان میں نہیں اتریں گے، حالات نہیں بدلیں۔ جتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہت سے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ان کو دیکھ کر حضرت تھانوی کی دی ہوئی ایک مثال یاد آتی۔ وہ کہتے ہیں کبھی گاؤں میں جاؤ تو بھینسیں چرانے، گائے چرانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جانوروں کو لے کر نکلتی ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بالٹی ہوتی ہے، اور جہاں کسی جانور نے اپنی دم اٹھائی کاہے کے لیے؟ گوبر کا تحفہ پیش کرنے کے لیے، تو وہ لڑکیاں دوڑ کے جا کے بالٹی لگا دیتی ہیں، اور اس پر لڑائی ہوتی ہے کہ یہ میرا ہے، یہ گوبر میرا ہے۔ ماشاءاللہ، یہی لڑائی آج تحریکوں کے عہدوں پر ہوتی، گوبر کی حیثیت۔ نااہل لوگوں کو کسی کام کی ذمہ داری سونپ دینا اس کام کی بدترین دشمنی ہے۔ وہ لوگ جو خانقاہ پابندی سے آتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، صرف ان کو میری طرف سے اجازت ہے، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کہ وہ یہاں سے چلنے والے کسی اجتماعی کام میں شریک ہوں، جو پابندی سے یہاں آتے ہیں، معمولات کی پابندی کرتے ہیں، اپنے حالات کی اطلاع دیتے ہیں، اور نظر آتا ہے کہ ان پر اپنی اصلاح کی فکر ہر دوسری فکر پر غالب ہو گئی ہے، صرف ان کو یہاں سے چلنے والے اجتماعی کاموں میں شریک ہونے کی اجازت ہے، باقی لوگوں سے بالکل معذرت ہے، وہ پیچھے ہٹ جائیں اور اجتماعی کاموں میں دخیل نہ ہوں، چاہے وہ اجتماعی کام صحیح افراد کے انتظار میں رک جائیں اور بند ہو جائیں، لیکن رک جانا، بند ہو جانا کم نقصان دہ ہے، لیکن آپس کے فتنہ و فساد کے ذریعے سے بدنامی اس سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی آخرت کی طرف توجہ کو بڑھائیں، ذکر سے مناسبت بڑھائیں، نفلی عبادتیں کریں، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ کے اندر غصہ ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش میں لگیں۔ آپ کے اندر بحث مباحثے کی عادت ہے، پتہ نہیں کیا کیا کمزوریاں ہم سب کے اندر ہیں، اس لیے ان بیماریوں کے علاج کو ترجیح دیں۔ بیمار لوگ کسی بڑی سے بڑی اجتماعی تحریک کو اگر چلائیں گے تو سوائے نقصان کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ دل سے دعا ہے، اللہ کرے کہ میں اپنی بات کو مناسب الفاظ میں آپ تک پہنچا سکا ہوں۔ پھر واپس آئیے اس بات کی طرف کہ دورنگی سے نکلیے، اندر اور باہر ایک حال بنائیے، اللہ کا خوف، محبت، جھوٹ سے بچنا، ظلم سے بچنا، غیبت سے بچنا، الزام لگانے سے بچنا، آپس کے جھگڑے سے بچنا۔ آپس کا جھگڑا منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی، ایک دوسرے سے محبت۔ کمیاں کس میں نہیں ہوتی، لیکن کمیوں کو نظر انداز کر کے خوبیوں پر نظر رکھنا سیکھیے، اور اپنی خوبیوں کو نظر انداز کر کے اپنی کمیوں پر نظر رکھنا سیکھیے۔ جب تک آپ کسی کی نگرانی میں نہیں رہیں گے، کسی کے ماتحت نہیں رہیں گے، کسی کے تابع نہیں رہیں گے، اور کوئی آپ کا ایسا مرشد نہیں ہوگا جو آپ کو آپ کی کمزوریوں پر ٹوک سکے،
محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ آپ کی توجہ آپ کی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف متوجہ کرتا رہے، آپ کی ترقی کے بارے لیے مشورے دیتا رہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، یاد رکھیے خرابیوں سے نجات نہیں ملے گی. میں نے پہلے ہی 2 آیتیں پڑھی تھیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع کرو ان لوگوں کا جن کے دل میری طرف متوجہ ہوں. دوسری آیت پڑھی تھی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ہرگز کہنا نہ ماننا اس شخص کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہو، اور جو اپنے نفس کی مرضی پر، خواہش پر چلتا ہو، اور جس کے مزاج میں، رویے میں، کردار میں بے اعتداری ہو. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ہمارا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا اصل مقصد اللہ کی مغفرت اور معافی حاصل کرنا ہے، آخرت کو بنانا ہے، نجات پانا ہے اللہ کے عذاب اور غصے سے، کامیاب ہونا ہے قبر میں، کامیاب ہونا ہے میدان حشر میں، کامیاب ہونا ہے جنت میں جا کر صالحین کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں اپنی منزل کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے. یہ تو ایک سخت مجبوری ہے حالات کی، جس کی وجہ سے اس اصلاحی محنت کے ساتھ ساتھ کچھ اجتماعی کام بھی اس عاجز نے اپنے بزرگوں کے مشورے اور ایما پر شروع کیا ہے. ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں ہمارے ساتھیوں کا اصل ہدف وہی تحریکیں نہ بن جائیں. زمانہ سیاسی شور و غل کا ہے، اس میں بہت دل لگتا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے میں دل نہیں لگتا، سجدے رکوع کرنے میں دل نہیں لگتا، درود شریف پڑھنے میں دل نہیں لگتا. اے اللہ ہمارے دل کا رخ درست کر دے، ہماری ترجیحات و ترتیبات کو درست کر دے. جو بات یہ عاجز بندہ آپ کے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے، آپ کی بندیوں تک پہنچانا چاہتا ہے اور نہیں پہنچا پا رہا ہے، اے اللہ اس کی کمی پر رحم کھا کر، اس کی کمزوری اور بے سلیقی پر رحم کھا کر اپنے بندوں اور بندیوں کے دل و دماغ تک اس بات کو بہتر شکل میں پہنچا دیجیے. اللہم حل بلغت حل بلغت حل بلغت وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سے حضرات توبہ اور بیعت کی نیت سے آئے ہوئے، دور دراز سے بھی ایسے آنے والے قابل قدر احباب ہیں جو بیعت ہونے کی نیت سے ہی آئے ہیں، موسم کی شدت کے باوجود. اور دور بیٹھ کر بھی بہت سے لوگ آن لائن مجلس کے انتظار میں رہتے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی. تو میں پہلے بیعت کے کلمات پڑھاتا ہوں. توبہ اور بیعت کی نیت کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہو سکے تو ذرا ادب سے بیٹھ جائیں، اور جو کلمات میں پڑھوں ان کلمات کو توبہ اور بیعت کی نیت سے دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، اور جو ہم نے اللہ سے آج عہد کیا ہے ان کلمات کے ذریعے، اس عہد پر مرتے دم تک قائم رہنا ہم سب کے لیے آسان بنا۔ چند معمولات ہیں، ان کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ نفاق سے چھٹکارا ملے گا، تقوی حاصل ہوگا، گناہوں سے جان چھٹ جائے گی۔ سب سے پہلا عمل ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 200 بار صبح اور 200 بار شام، ان کلمات کے ذریعے اللہ سے معافی مانگنا۔ جب یہ تسبیح شروع کریں تو اس سے پہلے اپنی زبان میں اللہ سے یہ عرض کر دیں کہ اللہ، دنیا کا سب سے بڑا خطا کار بندہ، سب سے بڑی خطا کار بندی آج آپ سے معافی مانگنے آئی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ معافی مانگنا مقصود ہے، تسبیح پڑھنا صرف مقصود نہیں۔ یہ دعا اپنی زبان میں اللہ سے مانگ کر پھر 200 بار صبح اور 200 بار شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر عورتوں کے لیے گھر کے کام کاج، بچوں کی مشغولیت کی وجہ سے 200 بار پڑھنا مشکل ہو تو عورتیں 100 بار صبح اور 100 بار شام کا معمول بھی جاری رکھ سکتی ہیں۔ دوسرا معمول ہے درود شریف کا۔ پہلے یہ سوچئے درود شریف پڑھنے سے پہلے کہ کس قدر احسانات ہیں مجھ غریب گنہگار امتی پر سارے سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ میں غریب گنہگار امتی ان کے احسانوں کے بدلے ان کی خدمت میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ اللہ سے کہیے کہ اللہ، یہ غریب گنہگار امتی اپنے آقا کے لیے درود شریف کا ایک ہدیہ لے کر آیا ہے، اس کو ان کی خدمت میں پہنچا دیجیے۔ یہ مانگنے کے بعد 200 بار صبح اور 200 بار شام، اور عورتیں 100 بار صبح اور 100 بار شام یہ والا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پھر سے دوہرا لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ کم سے کم 1 پارہ روز قرآن پڑھیں، 3-4 آیتیں ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ کچھ سمجھ میں آئے کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ ایک ہی نشست میں پورا 1 پارہ ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ کسی وجہ سے کسی دن ممکن نہ ہو تو آدھا پارہ صبح، آدھا پارہ دوپہر یا شام کو پورا کر لیں۔
لیکن کم سے کم 1 پارہ روز ضرور ہو جائے۔ چوتھا عمل ہے دل سے اللہ کو یاد کرنا، مراقبہ جس کو کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجیے، میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجیے۔ اس کے بعد یہ تصور کریں کہ دل پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں، میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یاد رکھیے زبان سے اللہ اللہ نہیں کرنا ہے، زبان بالکل خاموش رہے۔ آپ تصور یہ کریں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، اور میں اپنے دل کے کانوں سے سن رہا ہوں۔ تھوڑے دن کی کوشش کے بعد ہو سکتا ہے پہلے ہی دن آپ کو اپنے دل میں ایک نئی حرکت سنائی پڑے گی جو دل کی دھڑکن کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوگی، اور آپ کا دل کہتا ہوا سنائی پڑے گا اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر قلبی وہ ہے جس کے نتیجے میں شہوت کی لائن کے تمام گناہوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے، چاہے بد نظری ہو، چاہے بدکاری ہو، چاہے بدفعلی ہو، ان سب چیزوں سے بالکل نجات مل جاتی ہے اور بہت محفوظ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ 4 معمولات ہیں، پابندی کی توفیق دے اللہ، یہ دل و جان سے دعا ہے۔ دعا فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اے رب کریم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بارشوں اور ہواؤں کو رحمت کا باعث بنا، اپنے بندوں اور بندیوں، کسانوں اور مزدوروں اور غریبوں جن کے پاس رہنے کا مکان بھی نہیں، وہ پلاسٹک لگا کر اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، کروڑوں بندے پریشان ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ رحم فرما دی، اے اللہ رحم فرما۔ اللہم حوالینا لا علینا، 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 اللہم حوالینا لا علینا۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا۔ اے رب کریم، اے اللہ
عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، مخلوق بھی پریشان، انسان بھی پریشان، جانور بھی پریشان۔ اے اللہ، اے اللہ، اعتدال والا موسم اے اللہ بھیج دیجئے، اعتدال والا موسم بھیج دیجئے، اعتدال والا موسم بھیج دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، رحمت والی بارش بھیج دیجئے، رحمت والی بارش کے ہم سائل ہیں، رحمت والی بارش سے بچا لیجئے، رحمت والی بارش سے ہم کو بچا لیجئے۔ اللہم انا نعوذ بک من ریح صرصر عاتیہ، اللہم انا نعوذ بک من ریح صرصر عاتیہ، اللہم انا نعوذ بک من ریح صرصر عاتیہ۔ اے اللہ، خطاؤں سے درگزر فرما، معاف فرما دیجئے، اے اللہ 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 معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، حدیثوں میں آتا ہے بارش جب ہو رہی ہو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ، اس وقت جب کہ بارش ہو رہی ہے ہم آپ سے مغفرت مانگنے آئے ہیں، ہدایت مانگنے آئے ہیں، تقوی مانگنے آئے ہیں، نفاق سے اور دورنگی سے نجات مانگنے آئے ہیں۔ ایمان عطا فرما، اخلاص عطا فرما، تقوی نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، ریاکاری سے بچا لیجئے، جھوٹ سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ، نفاق سے چھٹکارا نصیب فرما، بس زبانی اور بد اخلاقی سے عافیت کے ساتھ چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے اندر آپس میں جوڑ پیدا فرما، اپنی غلطیوں کا احساس نصیب فرما، دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف نصیب فرما۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واجعلنا ہداة مہتدین۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واجعلنا ہداة مہتدین۔ اے اللہ، نوجوانوں پر رحم فرما، نوجوانوں پر بے پناہ ظلم ہو رہا ہے۔ اے اللہ، انصاف کے نظام کو قائم کروا دیجئے، ظلم سے چھٹکارا دلوا دیجئے، ظلم سے چھٹکارا دلوا دیجئے، ظلم سے چھٹکارا دلوا دیجئے۔ اے رب کریم، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور اپنے غصے اور عذاب سے ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ایک درخواست اور ہے، ایک گزارش اور ہے، ہم سب خطا کاروں کے نام لے لے کر رحمت دو عالم سرور کائنات آقائے مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔